اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جس میں مولوی عارف قاضوی نے حال ہی میں ایک انتہائی گھٹیا بکواس کیا کلام الہی کے اوپر، اور نو ڈاؤٹ ان دیٹ کہ اس سے اس بندے کی یہی مراد ہے کہ مجتہدین کو کسی طرح سے عین توحید نعوذ باللہ من ذالک منوا لیا جائے، اور مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ اس میں بہت سے پھر انواع کا قیام ہوتا ہے، اور بہت سے اس میں مزید آگے چیپٹر فارمیشن ہے ایز پر آبویس ریزنس۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اس مولوی کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں جو حضرت کو آگ لگی ہوئی ہے کہ جی توضیح المسائل پڑھو، وہ ہم توضیحوں سے انہیں بطور خصم مخالف جواب بھی دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اکابر علماء کی اس بارے میں کیا تحقیق ہے۔ بسم اللہ۔ قرآن پڑھنا واجب نہیں، توضیح مسائل پڑھنا واجب ہے، کیونکہ توضیح المسائل میں احکام۔ قرآن پڑھنا واجب نہیں، توضیح مسائل پڑھنا واجب ہے۔ قرآن پڑھنا واجب نہیں، توضیح مسائل پڑھنا واجب ہے۔ قرآن پڑھنا واجب نہیں، توضیح مسائل پڑھنا واجب ہے۔ سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اور مجھے اس میں کوئی میرے لیے حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں بہت عرصے سے ان لوگوں کو منکر قرآن و حدیث غلام احمد پرویز کی اولاد ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کو میں مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہوں اس کو، اور نہیں بھائی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ حدیث ثقلین کے تو یہ لوگ مخالفت ہیں ہی، غلام احمد پرویز کے بھی تو دیے گئے سکے حلال کرنے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پھر سارا معاملہ اندر چلتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال اس مولوی نے جو جہالت دکھائی ہے اس ویڈیو میں، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ مناظرے میں کیوں نہیں آتے، کیونکہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی نہ بیچاروں کو اصول تفسیر پہ کوئی مرکہ حاصل ہے، نہ اصول حدیث کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ حدیث کی تقسیم کے بارے میں، نہ جرح مفسر کے بارے میں، نہ جرح مبہم کے بارے میں، نہ قواعد استدلال از قرآن و حدیث انہیں آتے ہیں، نہ انطباقات آتے ہیں، نہ ہی مندرجات قرآن و حدیث سے ذرا سے بھی آشنائی رکھتے ہیں۔ بس ماشاءاللہ وہ چھڑوا دو، سب سے چھڑوا دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، آیا ولایت بھی نہیں پڑھنی، آیا مباہلہ بھی نہیں پڑھنی، آیا تطہیر بھی نہیں پڑھنی، کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کربلا کو جب نفس مطمئنہ کہہ کے اللہ نے کربلا کی جنگ روکی تھی، وہ بھی پڑھنے کی ضرورت تھی، کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توضیح المسائل پڑھو، کیونکہ توضیح المسائل میں احکامات ہیں، تو تاریخی حکایات کہاں جائیں گی جاہل مولوی؟ یہ اس طرح کے جاہلوں کی ویڈیوز، اور لٹرلی آپ یقین کریں کہ ناصبیوں نے باقاعدہ ہمیں اس بات پہ تانا مارا ہے، ہمارے اپنے فیس بک پیج پہ اور واٹس ایپ پہ نواسب کے میسیجز آئے ہیں باقاعدہ کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہیں آپ کے شیعہ علماء، یہ ہیں آپ کے ذاکرین نام نہاد، اب آپ پھر ہمارے یہ میسیجز آگے شیئر کریں گے اور یہ ہے وہ تماشا لگائیں گے۔ اس لیے وہ ان کی یہ جاہلانہ تفکر کو سامنے رکھتے ہوئے میں وہ اسکرین شاٹس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں ماشاء اللہ سے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جو بہت ہی نازیبا کلمات ہیں۔ جو ڈیفینیٹلی اتنی جاہلانہ اور اتنی علمی یتیمی پر مبنی جو بندہ بات کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی دنیا تو گالیاں دے گی، اور مولا کا شکر ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ کلپ نہیں لگ گیا، ورنہ ابھی تک تو کام آگے سے آگے نکل رہا تھا، ٹاٹے لاگے تو قرآن پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ خیر سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں انہیں جواب دے دوں، یہ شیخ وحید خراسانی حافظہ اللہ کی کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات سلطان کربلا پہ، صفحہ نمبر 41 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر بات کی ہے کہ پس اس سے دعوت مذہب کو باطل اور ائمہ دین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے کلمات کو مسخ نہ کرو، تمہارا واحد مقصد لوگوں کو قرآن و سنت کا تعارف کروانا اور کتاب و عطرت کے ساتھ ان کی ہدایت کرنا ہے، اور بس، اور بس۔ اتنا سخت کلام کیا شیخ وحید خراسانی نے کہ ہمارا کام ہی قرآن و عطرت کو لے کے چلنا ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ مولوی کیا بول رہا ہے اپنی ویڈیو میں، اور اکابر علماء اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم بات کرنے سے پہلے ان کی کتابیں پڑھ لی ہوتی۔ خیر اسی لیے تو یہ مولوی حضرات ممبر پہ بھی کوئی کتاب نہیں لے کے آتے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی ساری رٹی رٹائی تقریریں کرنی ہوتی ہیں، جو ان کے بڑے کر چکے ہیں وہ اب یہ خود کر رہے ہیں۔
اور میں نے بہت ٹائم پہلے اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ کھلم کھلا قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج وہ ٹائم آ گیا الحمدللہ۔ تو توضیح المسائل بہت پسند ہے جی۔ پہلے شیخ وحید خراسانی بھی کیا فتویٰ لگاؤ گے، پہلے یہ مجھے بتاؤ، قرآن و عطرت بس، اور کسی چیز سے ہدایت ہو نہیں سکتی، یہ شیخ وحید خراسانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ کل کو میرے نام پہ بل پھاڑنا شروع کر دو گے، یہ شیخ وحید خراسانی کہہ رہے ہیں۔ الغرض تو سامعین گرامی قدر، یہ تو وہ بدبخت انسان ہے جو ممبر حسین پہ بیٹھ کے گندی گالیاں دیا کرتا ہے، وہ ہماری ویڈیو آلریڈی آ بھی چکی ہے، اور اس پہ اس کے اپنے مسلک کے کئی علماء نے باقاعدہ اس کو ریبٹل دیا تھا کہ یہ کیا چھچوری حرکتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ اب آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر، بہت پسند ہے توضیحات المسائل، چلیں پھر توضیحات المسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے نام نہاد 13ویں امام خمینی کی یہ مطبوعہ ایران میرے پاس اس وقت توضیح المسائل موجود ہے جی، اور اس میں خمینی نے بالکل واضح صفحہ نمبر 452 میں مسئلہ نمبر 2871 میں کہا کہ اگر مرد کی منی اس کی بیوی کے رحم میں داخل کریں، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے، استغفر اللہ، حلال یا حرام، اس سے بچہ پیدا ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، وہ بچہ اسی مرد کا ہے اور تمام بیٹے والے احکام اس پر جاری ہوں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، چاہے حلال طریقے سے یا چاہے حرام طریقے سے، کوئی اشکال نہیں۔ حرام طریقے سے یہ پریگننسی پروسیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے، اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ہیں ان کے نام نہاد مرجع، واضح طور پہ اس کی توضیح میں آپ نے پڑھا، چاہے حرام طریقے سے ہی کرو کوئی اشکال نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی پیدائش کی پھر یہاں بات دی، کیونکہ اس سے ملتی جلتی بات یہ ان کے ڈیڈی خامنائی صاحب نے اپنی توضیح المسائل میں یہی بات کی ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے جی اس کا 112، جہاں واضح لکھتے ہیں نامحرم مرد کے نطفے سے پیوند کاری بذات خود جائز ہے، استغفر اللہ، لیکن حرام مقدمہ مثلا لمس نکاح کرنا وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نامحرم مرد کے نطفے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اپنی پیدائش کی سٹوری بتا رہے ہیں جی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر سامعین محتشم، ایک اور بات کی طرف آپ کی میں اٹینشن لے کے چلوں کہ یہ تو چلیں ان کے یہ جنسی تعلقات کے بارے میں ساری یہ فتاویٰ وغیرہ ان کے نام نہاد موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے بقیہ معاملات میں بھی اپنے آپ کو بالکل ٹاپ لیول پہ پہنچایا ہوا ہے، اور ایسے گھٹیا فتوے کہ تصور سے ماورا نے نماز کو نہیں بخشا۔ یہ اگر نہیں یقین تو میرے ہاتھ میں ان کے سیستانی صاحب کی توضیح المسائل موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 30 پر نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ، استغفر اللہ، وہاں پہ یہ مسئلہ نمبر 114 میں لکھتے ہیں، جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اور اس کا پسینہ پاک ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام طریقے سے وہ بندہ گندا ہوا ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے اور اس کی نماز اسی حالت میں ہو جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پتہ نہیں کوئی یزید کے بچے ہیں جو ان کے فتاویٰ اس طرح کے کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور عزیزان گرامی قدر 90% یہ وہ سب عبارات ہیں جو اہل سنت کی، یہ فتاویٰ شامی، رد المختار، پھر در مختار، اسی طرح کنز الحقائق، بحر الرائق، ہدایہ، ان سب کتابوں کے اندر یہ سیم ایز فتاویٰ عالمگیری کے اندر، قاضی خان کے اندر، سراجیہ کے اندر، ان سب کے اندر تقریباً اسی طرح کے مسائل موجود ہیں جو ہم پہلے بھی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں ہے کیونکہ ناسمیوں کے خلاف ہماری ویڈیو نہیں ہے، مقصرین کے خلاف ہے، ورنہ ان کو بھی یہاں پر الحمدللہ ہم ان کی کھرک دور کر کے جاتے۔ الغرض ان کے جو آخری نام نہاد مرجع ہیں میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں، بشیر نجفی صاحب کی یہ توضیح المسائل میرے پاس موجود ہے، استغفر اللہ، اس بندے نے تو کمال ہی کر دی۔ پیج نمبر 59 پہ مسئلہ نمبر 104 میں کہتے ہیں دریائی کتا اور سور پاک ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دریائی کتا اور سور پاک ہیں، یہ ماشاءاللہ کتے اور سور بھی پاک ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کھاؤ جا کے، پھر انہوں نے لیگ پیس، میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ پاک تو چٹ لے، استغفر اللہ۔ سامعین گرامی قدر، مجھے اتنا بتائیں جن کے مسلک میں کتا اور سور بھی پاک ہے، وہ نائب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہونے کے دعوے کرتے ہیں، یہ ہیں جی ان کی توضیح المسائل ہیں۔ اور جہالت دیکھیں، توضیح المسائل میں احکام ہیں، احکام، تو جاہل مطلق انسان
تمہیں یہ کتاب نظر نہیں آئی جو کتب اربعہ میں جامع ترین کتاب ہے، تہذیب الاحکام، شیخ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی؟ یہ کتاب تمہیں نظر نہیں آئی؟ اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ دارالکتب الاسلامیہ تہران ایران کا چھپا ہوا ہے. تو ایران سے پیسے لے لے کے جو مدرسیں پڑھ رہے ہیں، تمہیں ایران کی چھپی یہ کتب اربعہ نظر نہیں آتی؟ تہذیب الاحکام نظر نہیں آتی؟ یہ سامعین گرامی قدر ان لوگوں کی جہالت ہے. اب اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ میں چھوڑتا ہوں سادہ لوشیہ عوام پہ، کہ اگر تو ان کی توضیحیں پڑھنی ہیں تو پھر صدھا بسم اللہ پھر عمل بھی کر کے دکھاؤ. اگر صرف پڑھنی ہے تو پھر عمل بھی کر کے دکھاؤ، قولاً تقلید نہ کرو، فعلاً کر کے دکھاؤ. پاویں تقلید حرام ہے لیکن چلو بہرحال بہت شوق ہے توضیحیں پڑھنے کا، دین گو آن. عمل بھی کر کے دکھاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے.